السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف قرآن حکیم کی 7ویں سورہ مبارکہ ہے جی، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اس کا جو نزول کا وقت ہے وہ تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا اینڈ ہے، جس ٹائم پیریڈ میں سورۃ الانعام نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے پھر اس کا جو بیسک مرکزی عقیدہ یا مرکزی مضمون ہے وہ ہے رسالت، ٹھیک ہے۔ جو پہلی سورہ تھی نا سورۃ الانعام، اس کا بیسک جو مرکزی مضمون تھا وہ تھا توحید۔ اس میں بیسک جو مضمون ہوگا وہ ہوگا رسالت، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے باوجود ہدایت ان لوگوں کو نہیں ملتی جو رسولوں کی بات نہیں مانتے۔ تو رسالت کا وجوب، رسول کیوں دنیا میں آتے ہیں، اور رسولوں سے ان کی بات کو نہ ماننے کا نقصان کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں گزشتہ اقوام کے کچھ واقعات کا ذکر کیا جائے گا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ اگر تم نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسی ہی روش اختیار کی جیسے کہ پہلی قوموں نے اختیار کی تھی، تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہوگا۔ اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو اسباق آج کے لیسن میں انکلوڈ ہیں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 34 تک، سبق نمبر 3 نصف سے ثلاث تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو نازل کی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تاکہ تیرے سینے میں اس کے متعلق کوئی حرج نہ ہو، اور تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے ایمان والوں کے لیے، اور سراسر نصیحت ہے۔ تو ایک بیسک کمپوننٹس جو ایمان کے ہیں نا، اس میں رسالت ایک بگ کمپوننٹ ہے۔ اگر انسان خالی اللہ کو اپنا رب مان لے اور کہے کہ مجھے کسی نبی یا کسی کتاب کی ضرورت نہیں، تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے اپنی پسند یا ناپسند نبیوں کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی یہ کتاب، یہ شریعت، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی پیروی نہ کرو، تم تھوڑے ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو ٹھیک ہے جی، تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کتاب کا جو کہ مرکزی مضمون رسالت ہے، تو اس لیے اس کا سٹائل آغاز کا بھی کتاب سے ہوا ہے، کیونکہ رسالت اور کتاب کا آپس میں بڑا گہرا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ they are hands in gloves with۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو ان کے پاس ہمارا عذاب دن کو آیا یا دوپہر کو آیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ ایسے ہی ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بس وہ لیٹے ہوئے تھے ہلاک کر دیا؟ کیا ہوا تھا؟ ان کی اس روش، ان کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ وہ نبیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہم ہی ظالم تھے۔ ان کی یہی پکار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، یعنی کہ جو ان کے قوم کے لوگ تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان سے بھی پوچھیں گے جو کہ بھیجے گئے تھے۔ تو دونوں سے سوال اور جواب پوچھا جائے گا، جیسے کہ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہم امت مسلمہ بھی گواہ ہوں گے۔ تو وہ باقاعدہ ایک عدالت لگے گی، وہاں پر باقاعدہ گواہیاں ہوں گی، وہاں پہ باقاعدہ مقدمے چلیں گے، وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں پہ پورے کے پورے جو ہے فیصلے ہوں گے۔ یہ ایک عدالت کا سین ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان پر اپنے علم سے سارے قصے کھول کھول کر بیان کر دیں گے، تو سب کے فیصلے ہو جائیں گے، اور ہم کوئی غائب نہیں تھے۔ جو جب تم کر رہے تھے نا، تو کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، پھر پورے کے پورے مقدموں کے فیصلے ہوں گے، اور پھر اس دن کیا ہوگا؟
ایک تو آپس میں لڑائیوں کے فیصلے ہوں گے نا، پھر ان کے اپنے عملوں کے بھی آپس میں ان کا کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی، ان کا کمپیریزن کیا جائے گا، ایک میزان رکھا جائے گا جس میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی۔ تو جو قرآن ہے، قرآن والا جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی برائی ہو جاتی ہے تو اس کو نلیفائی کر دیا کرو اچھائی سے، یعنی کہ اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لینا تو آپ کو زندگی میں پاس ہونا کوئی اتنا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی ایک برائی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی اچھائی کر دینا تو وہ میزان میں اس برائی کو بیلنس کر دے گی۔ مثلا اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو احساس ہو گیا تو آپ فوراً اس کو کوئی گفٹ دے دیں، اس کے ساتھ کوئی اچھی بات کر دیں، اس کو کوئی ایسی چیز دے دیں کہ جو آپ کی طرف سے اس کی ذات پر احسان ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ برائی اس کو میزان میں اچھائی بیلنس کر دے گی۔ تو یہ ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھیے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے اذکار یا کلمات ہیں جو آپ اپنی زبان سے ادا کر دیں تو آپ کو میزان میں وہ بہت بھاری نیکی کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے، ان کی ایک شکل بن جائے گی۔ ابھی تو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں نا، لیکن وہاں پہ کانکریٹ فارم میں وہ آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ زبان پہ تو بہت لائٹ ہیں لیکن یہ میزان میں بہت بھاری کلمات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے نیکیوں کے کوئی 99 اس کے رجسٹرز ہوں گے بڑے بڑے برائیوں کے، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک، تو اس میں وہ ان کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کے سامنے۔ اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا، خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عید الفطر پہ قربانی کرتے ہیں تو اس کے جانور اپنے کھر، سینگوں، ایون کہ مینگنوں سمیت تولے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیکی میزان عمل میں بھاری نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عملوں کی بھی فارمز بنا دی جائیں گی اور پھر اس کے بعد ان کو تولا جائے گا، تو جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے وہ من ثقلت موازینہ، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس وقت کو ذرا امیجن کیجئے، عدالت، اللہ، فرشتے سارے کے سارے صف باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، مجرموں کو لایا جا رہا ہے، ان کی قوموں، نبیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ رسالت کی یہ اہمیت ہے، نبی کا انکار کرنے کے بعد اللہ اس قوم کو کھڑا کر کے پوچھے گا، ہاں جی جو رسولوں نے پیغام دیا تھا برحق اور سچ تھا، مانا کیوں نہیں مانا؟ بتاؤ ذرا، میری بات کو جھٹلایا۔ تو کتاب اور رسولوں کا کنیکشن ہے، یہ انسانوں کی نفسیات کے مطابق اصول آسمانوں سے نکل اترتے ہیں، تو جس کے وزن ہلکے ہو گئے۔ تو یہ ایک اور مقام پر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا، ایک نیکی ملٹی پلائڈ بائی 10 اور برائی ایک ایک۔ تو جو شخص اتنے بڑے آفر کے باوجود یعنی برائیاں ہی کرتا چلا گیا، نیکیاں کی ہی نہیں، تو وہ دوزخی ہوگا۔ ادروائز توحید پہ کام کیا ہوا ہے نا، نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ نیکیوں کو سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ کے عقیدے میں، بیسک عقیدے میں اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے اور اس کی توحید پہ کام کرنا ضروری ہے۔ تو اگر نہیں تو پھر ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایکسیپٹ تو اللہ نے کرنی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہ میں نے نہیں ماننی، میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی، جس کے لیے جاؤ یہ اتنی تھوڑی سی بھی عبادت کی ہے نا، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم کبھی جا کر کسی کے مزار پر ایک دن کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ تم نے 99 روپے کی چیز میرے لیے لی تھی، 1 روپیہ بھی اس کو کیوں دیا؟ جس کے لیے 1 روپیہ دیا ہے نا، یہ جاؤ 99 روپے بھی اس کو دے دو، میں نے قبول نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ یہ اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا، اس میں تمہارے سبب معیشت پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے پھر بھی شکر گزار نہیں۔ ہاں جی، اب سورۃ اعراف میں ایک اور ڈائمنشن میں آدم اور حوا کا قصہ بیان ہوگا۔ ہم پہلے سپارے میں یہ قصہ پڑھ کے آئے ہیں، اس کو اسی طریقے سے اسی کانٹیکٹ، لیکن یہ اس کی ڈائمنشن چینج ہو گئی ہے۔ یہ ڈائمنشن اس صورت میں اب ہم پڑھ کے پھر سمجھتے ہیں۔
ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. اور پھر یہ اس سے پیچھے کا واقعہ تو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ نے علم سکھایا، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم کی برتری واضح کر دی. وہ سارا قصہ یہاں سے اومٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی کہ آدم کو پیدا کیا اور ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس آدم سے بڑے آرام سے پوچھا، آدم شیطان سے، تم کو کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے؟ اب جواب اس کا کیا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. پہلا جو ایک راستہ تھا نا کسی انسان کی زوال کا، جو پہلا راستہ ہے اس کے اندر کی یہ سوچ ہے کہ میں تو بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں. اللہ کو یہ تکبر پسند ہی نہیں. کوئی انسان جس کے ذہن میں یہ سوچ آ جاتی ہے نا کہ میں انسانوں سے بہتر ہوں، تکبر، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہی نہیں. کیا اچھا تکبر کیوں ہے؟ تم اس سے کیسے بہتر ہو؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اب یہ فالس لاجک ہے، کوئی تک نہیں اس لاجک کے. اس کو سائنس پروف کرتی ہے نا، اس کو کوئی دلیل پروف کرتی ہے. تو سمجھ لیجئے کہ جو سپیریئرٹی کمپلیکس رکھنے والا بندہ ہے نا، وہ بیس لیس سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ کو تکبر سجتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس وجہ ہے تکبر کرنے کی. اس کے علاوہ کسی مخلوق کو تکبر سوٹ نہیں کرتا کہ اس کو تکبر کرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا یہاں سے نکل جاؤ. تکبر تو تجھے سوٹ سے، تیرے لیے تو لائق ہی نہیں تھا. تو کیسے بہتر ہو گیا آدم سے؟ نکل یہاں سے، ذلیل ہو کر نکل. تکبر کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کبریائی میری رضا ہے اور عزت میری اظہار ہے. جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا. تکبر اور جنت یہ تو نہیں ہو سکتا. نکل یہاں سے. کہا اب دیکھیں، گناہ ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، اکڑ آ گئی. اچھا چلا جاتا ہوں، لیکن میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے. اللہ نے کہا جا، تمہیں مہلت دی جاتی ہے. کہا اب تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو گمراہ کیا تھا. یہ ہے سوچوں کی خرابی. جب انسان کا شیطان ساتھی بنتا ہے نا، اس کو حقیقت نہیں سمجھ آتی، اس کو اپنے گناہ، اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی. وہ سارا قصور سامنے والے بندے کا نکال رہا ہوتا ہے. تم نے کیا تھا، تم نے غلط کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب تو چھوڑنا اس کو بھی نہیں. اب میں سیدھے راستے پر جا کے میں بیٹھ جاؤں گا. کیا کروں گا؟ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. میں اپنی ہر کوشش کر کے اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اب یہ وعدہ وہ اللہ سے کر کے آیا ہے، کس کے بارے میں؟ آپ کے اور میرے بارے میں. کسی کو پتا تھا قرآن پڑھنے سے پہلے اتنا بڑا ایک دشمن ہے جو اتنی بڑے لیول پہ، بگ لیول پہ دشمنی کے لیے اللہ سے وعدہ کر کے آئے؟ پتا تھا قرآن پڑھنے سے پہلے؟ جب پتہ ہی نہیں تھا تو اس سے بچاؤ کا سامان کیسے کرتے؟ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعا مانگتے ہیں، اور آپ کو بھی مانگنی چاہیے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ صبح اور شام کے اذکار کی روٹین سیٹ کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیاج و اہلی و مالی. اللہ میں تجھ سے عافیت اور معافی کا طلبگار ہوں، میرے دینی معاملات میں، میرے دنیاوی معاملات میں، میرے اہل و عیال کے معاملات میں، میرے مالی معاملات میں. اللہم استر عوراتی، اللہ میرے جو عیب والی چیزیں ہیں اس کو تو پردے میں رکھ. وآمن روعاتی، اور میری گھبراہٹوں سے مجھے امن دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی. شیطان کہہ رہا تھا نا آگے سے پیچھے سے آؤں گا، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا بھائی خود تو نہیں بچ سکتے، اس لیے اللہ سے دعا مانگو.
اللہ مجھے آگے سے حفاظت کر، میرے پیچھے سے حفاظت کر، میرے دائیں سے حفاظت کر، میرے بائیں سے حفاظت کر. یہی 4 جیتیں تھیں نا. اب رسول نے 2 جیتوں کا اضافہ کیا ہے، اوپر سے بھی حفاظت کر، نیچے سے بھی حفاظت کر. اب بتائیں جس بندے کو اتنی پروٹیکشن مل جائے اس کو کہاں شیطان آ کے حملہ کرے گا. تو اس لیے کہا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار پڑھا کر اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہ میں پھسلنے والا ہوں، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اللہ میری تو حفاظت کر. تو اللہ تعالیٰ تو شیطان نے کہا تھا آؤں گا اور کوئی تیرا شکر کم ہی کریں گے. تو شیطان کا ہماری زندگی میں داخلے کا ذریعہ کیا ہے؟ نا شکری، قناعت کا نہ ہونا. اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے، نکل، شاباش نکلو یہاں سے، مذمت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے ہو کر یہاں سے نکل جاؤ. جو تیری پیروی کرے گا اب وہ سارے جہنم میں جائیں گے. تو اب سین ختم، اس کو نکال دیا گیا، فرشتوں کی رہائش بود و باش ختم، مقام ختم، ہر چیز ختم. واپس مل سکتی تھی، اللہ سے معافی مانگ لیتا، نہیں مانگی، اکڑ گیا، انا میں آ گیا، نہیں مانگنی، تو نے مجھے گمراہ کیا. تو جو یہ اکڑ آتی ہے نا، کبھی کبھی آپ کے بچوں میں بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ ان کو کہتے ہیں ادھر آؤ بیٹا، نہیں آؤں گا، آپ نے مجھے وہ تب کیوں کہا. تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت وہ اس پر شیطان کا حملہ ہے، برا حملہ ہے. تو آپ نے اس پہ ڈانٹنا نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو اپنے آپ میں نہیں ہے. اس پر سب سے پہلے شیطان سے بگانے کا دم کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اپنے بچے سے بھی کہیں کہ اعوذ باللہ پڑھے. اگر وہ زیادہ شیطانی اثرات میں ہے تو اس کو پانی پہ اعوذ باللہ پڑھ کر پلا دیا کریں، یا اس پہ چیٹے لگا دیا کریں. کوئی بھی شخص اگر اس طرح سے اکڑ کے کھڑا ہو جائے. آگے اگلی بات آ جائے، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو، اور جہاں سے دل چاہتا ہے کھانا پینا، لیکن ایک درخت یہ والا ہے، اس کے قریب تم لوگوں نے نہیں جانا. اب شیطان نے یہ ساری باتیں اللہ کی سن لی، اب پتہ چل گیا، اب اس نے پلان کر لیا کہ اب ان کو بہکانا کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک دل تک رسائی کا ذریعہ دے دیا ہے اس کو. اسی دن سے یہ وائی فائی کنیکشن، یہ ساری اس کو ڈیوائسز دے کے بھیجا تھا. اب اس نے سگنل چلانے شروع کیے، سگنل کا رابطہ ہو گیا دل تک. دل میں جا کر اس نے جو ہے وسوسہ اندازی شروع کر دی. تو اس لیے کہ اب ان کے دلوں میں ایک بار بار بات آ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں، ہم ایک دوسرے کی چھپے ہوئی پردے کی چیزیں دیکھیں. بار بار ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے. پہلے وسوسہ یہ ڈالا، اس کے بعد آ گیا اپنی ظاہری شکل میں. اب اس نے اس کا جو ہے اینڈ گول کیا تھا کہ ایک دوسرے کو کے سامنے، آدم اور حوا کو ایک دوسرے کے سامنے بے پرد کرے. لیکن شروع بات اس نے کہاں سے کی؟ یہ ہے شیطان کے قدم، کہ درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا تو نہیں تھا، اس لیے تھا کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ. اور ویسے بھی تم اگر یہ کھا لو گے تو فرشتے ہو جاؤ گے، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا اسی وقت ہاتھ نہیں روک دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیک کیا، آدم میری بات کو مانتا ہے؟ اب ان دونوں نے قسمیں کھائیں. اللہ قسم کھا کھا کر اس کو یقین دلایا کہ دیکھو میرا کیا جانا ہے، تم لوگوں نے جنت میں رہنا ہے، اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھانا ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. اب اس کی اتنی مزے کی انٹائسنگ باتیں تھیں کہ آدم اور حوا اس کی فریب میں آ گئے. اب اس درخت کا پھل کھا لیا. اب وہ درخت کیا تھا اللہ عالم. اب جب وہ درخت کھا لیا تو کیا ہوا؟ جو شیطان نے وسوسہ اندازی پہلے دماغ میں کی تھی نا کہ ایک دوسرے کو بے پرد دیکھو، ہو یہی گیا کہ وہ بے پرد ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. جو جنت کا لباس تھا چھن گیا. اور پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم بے پرد ہو گئے ہیں، تو پھر انسان کی نیچر میں ہے حیا. انہوں نے پھر جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور اپنے آپ کو کور کیا. پھر اللہ کی آواز آئی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. آدم و حوا بھول گئے تھے نا؟ بھول جانے والے ہو. شیطان تمہارا دشمن ہے کہا تھا تو کیوں نہیں کیئر کی؟ یہ ہمارے ماں باپ تھے، بھول گئے نا؟ ہم بھی بھول جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ریمائنڈرز چاہیے، اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے جو ہمیں ریمائنڈ کرتے رہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کا ایکشن کیا تھا؟ مٹی تھی نا، عاجزی تھی اس میں اپنے اکڑنا نہیں تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ آدمی کا
ایٹیٹیوڈ ہے غلطی کرنے کے بعد شرمندگی اور معافی. اور شیطان اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, انا میں آ جاتا ہے, میں معافی مانگوں اس سے, اس سے تو معافی مانگتی میری جوتی, یہ ہے ہی کیا. اور جو آدمی ہے جو اللہ سے کی نظر میں اپنا مقام پھر بحال کر لیتا ہے, کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. اپنے اگر کسی انسان کے حق میں حق تلفی کر دی, معاف کر دیں, سوری مجھے اس وقت غصہ چڑھ گیا تھا, آئی ایم ریئلی سو سوری. تو یہ دو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہیں جو قرآن بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. اب معافی تو مل گئی ہے لیکن جنت نہیں ملنے. اب جنت کے لیے جا کے کام کرو گے, جو زمین میں جاؤ, کھاؤ پیو کماؤ اور وہاں پہ کھیتیاں باڑیاں کرو, اور یہاں سے ہی جیو گے, یہاں سے ہی مرو گے, اور یہاں سے ہی نکالے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ نے کہا اے آدم, اب جو تم سے سب سے پہلا شیطان نے آدم اور حوا کو کیا چیز کی, کس گناہ پہ آمادہ کیا تھا, وہ گناہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. فیشن انڈسٹری کے نام پر لباس کا کم کر دیا گیا نا, لباس یا تو اتروا دیا گیا ہے یا لباس کم کر دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پورے سلسلہ کائنات میں لباس انسان پہنتے ہیں صرف. کسی پرندے نے آج تک کوئی لباس نہیں پہنا, کسی جانور, کسی حشرات الارض نے آج تک کوئی لباس نہیں پہنا. یہ انسان کی امتیازی شان ہے, اللہ نے اس کو لباس دیا. یہ لباس آپ کی پہچان ہے, یہ لباس آپ کی زینت ہے. یہ لباس اللہ کی طرف سے آسمان پہ آدم اور حوا کے ساتھ اترنے والی جو ایک شریعت کتاب ہے اس کے ساتھ لباس اترا ہے. انزلنا علیکم لباس, لباس پہنا کیجئے. اور اپنی لباس میں کس کو متاثر کرنا ہے, ڈریس ٹو امپریس اللہ, اللہ کو متاثر کرنے کے لیے لباس پہنا کیجئے. کیونکہ اگر وہ متاثر ہو گیا تو پھر وہ ایسی پی پی سی رن کرے گا دنیا کے ایک ایک بندے کے دل میں آپ کے اس سادے لباس کے لیے بے انتہا احترام پیدا ہو جائے گا. وہ تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور کیا ہے, اور تمہارے لیے زینت ہے. یہ دو کام ہیں لباس کے. اور لباس التقوی, روح کا بھی ایک لباس ہے, تقوی کا لباس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں فتنے میں ڈال کر شیطان تمہارے والدین سے ان کا لباس اترواتا تھا, تو شیطان تم سے بھی لباس اتروائے گا. تو آج کے دور کا بڑا فتنہ ہے انٹرٹینمنٹ سانگز, انٹرٹینمنٹ کے نام پر چھوٹے لباس میں لڑکیاں اور چھوٹے لباس میں لڑکے. یہ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار بھی کہہ لیں, ٹریپس بھی کہہ لیں, کہ اگر آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں نا, یہ چھوٹے لباس والی لڑکیوں کو, تو آپ کے اندر شیطان ڈیفینیٹ گھس جاتا ہے. آپ کے اندر ڈیفینیٹ شیطان گھس جاتا ہے. پھر وہ جو سگنلز شیطان بھیجتا ہے نا, اس کے ذریعے آپ اس کو کیچ کرتے ہیں, فوراً فل بٹا فل سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آپ لباس تبدیل کریں تو کس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. کیوں؟ یہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت, وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. اس لیے واش روم جا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت بڑے دشمنوں کے گھر میں جا رہے ہیں. اپنے آپ کو جلد از جلد اس جگہ سے فارغ کر کے باہر نکل آیا کریں, کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کا پردہ بن جاتا ہے بسم اللہ. لباس اتارتے وقت آج اس کے بعد بھولے گا تو نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. شیاطین, اور کبھی بھی اپنے آپ کو بے پرد نہ رکھیں. ایون اف کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, آپ گھر میں بالکل اکیلے ہیں, تو آپ کہیں کہ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں کپڑے اتار کے. ایسا کچھ نہیں کرنا. یہ شیطان آپ کو جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر گھس جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیاطین دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے. تو آپ اپنے واش روم میں اگر شیشہ لگایا ہوا ہے یا ارد گرد, تو جب آپ بے لباس ہیں تو اپنے آپ کو اس میں مت دیکھیں. اور یہی چیزیں ہیں جو کہ قرآن کی حکمت میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ فاحشہ کرتے ہیں, اب بے لباسی میں ایک اور چیز کیا تھی, مشرکین مکہ حرم کا جب طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا, تو بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ اللہ نے, ان کا خیال یہ تھا کہ جس لباس کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں, ہم وہ لباس پہن کر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے, اور اس کو عین ثواب سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے حیائی ہے یہ, اس بے حیائی سے اپنے آپ کو روکیں. اور وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. اللہ کے ہمارے دین اسلام کا مزاج حیا والا مزاج ہے.
تو اس لیے پیاری بہنوں، اپنے لباس کے بارے میں کیئر کریں. خاص طور پر مسلمان عورت کو اس چیز کے بارے میں بہت کیئر کرنی چاہیے کہ اس کی پردے کی چیزیں وہ کوئی بھی نہ دیکھے، کیونکہ آپ اگر ذرا سا بھی لباس تھوڑا کرتے ہیں، آپ کو اپنی حسن کا اندازہ نہیں ہے، نزاکت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے. نوجوان بچیاں، وہ تو اپنے آپ، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ میں خوش ہو رہی ہیں بیچاری کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے بال پیارے لگ رہے ہیں. لیکن شیاطین کے جو سگنلز وہ ریسیو کرتے ہیں نا ارد گرد رہنے والے خبیث لوگ، وہ شیطان بن جاتے ہیں آپ کے لیے. اس لیے لباس کے بارے میں بہت کیئر کیا کیجیے، خود بھی اپنی بچیوں کے حوالے سے. آگے چلیں. اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر مسجد کے وقت اللہ کا نام لوں مخلص ہو کر اسی کے دین کے لیے. تو اللہ کا حکم انصاف ہے. بے انصافی سے اپنے آپ کو روکیے، رئی کرنے سے روکیے، سیدھی صاف سچی اور کھری بات کیا کیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گروہ ہدایت پر ہے اور ایک گروہ ان پر تو گمراہی واضح ہو چکی. کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بناتے ہیں. کون سے لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں؟ آئیے آج جا کر ذرا اپنے سبسکرپشنز کی ذرا لسٹ چیک کر لیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو. یعنی یہ اس کے برخلاف ہے جو ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. مسلمانوں، تم اپنا بہترین لباس پہن کر اللہ کی عبادت کیا کرو. کیوں؟ میٹنگ ہے نا، اللہ سے میٹنگ ہے. تو جب کوئی شایع نشان، کوئی بڑا، کوئی آپ کا پیارا آپ سے میٹنگ کرنے آ رہا ہو، آپ گندا لباس پہن کے اس سے ملتے ہیں. تو لباس میں بھی آپ کسی انسان کی عزت دکھا دیتے ہیں. کسی کے ساتھ کہ آپ عزت کر رہے ہو نا، اپنے اس کو میٹنگ کرنے کے لیے بڑا اچھا لباس بھی پہنتے ہیں. تو اللہ سے میٹنگ کے لیے اپنا بہترین لباس پہنیں اور کھائیں اور پئیں. یعنی اللہ کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں. آپ اچھا لباس پہنیں، آپ اچھا کھائیں، آپ اچھا پئیں. مسئلہ کیا ہے؟ لباس میں اسراف نہ ہو، کھانے پینے میں اسراف نہ ہو. انہ لا يحب المسرفین، شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. اس لیے کھانے پینے میں کوئی ممانعت نہیں، پہننے میں کوئی ممانعت نہیں، اسراف میں ممانعت ہے. آگے آ جائیے آیت نمبر 32. اے نبی کہہ دیجئے کس نے حرام کی وہ زینت اللہ کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ چیزیں اور رزق نکالا. تو بیلنس دیکھا ہے آپ نے، ایک طرف حرام سے بالکل بچنے کا حکم ہے، لیکن ایک طرف زندگی کو بھرپور انجوائے کرنے کا حکم ہے. اچھا پہنیں، اچھا کھائیں. اللہ نے کہا ہے کس نے حرام کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کھانا حرام ہے؟ قرآن کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے. آپ اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں بیٹھیں، مزے سے فروٹس کھائیں، مزے سے پھل کھائیں، اچھا لباس پہنیں، ایک پازیٹیو وائبس کے ساتھ چلیں. اللہ کو ایسا مومن پسند ہے. اللہ نے فرمایا یہ خاص، یہ نیک، یہ پاکیزہ چیزیں مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خالص ہیں. مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں تو ہیں ہی ہیں، قیامت کے دن خالص مومنوں کے لیے ہوں گی. تو جنت کی نعمتوں میں سب کچھ ہے، لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے، پھل بھی ہیں، گوشت بھی ہے. تو یہی چیز دنیا میں بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں لمٹس میں، کوئی حرج نہیں. آپ کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے. خود کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، خود اچھا پہنیں، اپنے بچوں کو پہنائیں. قرآن کہتا ہے بالکل اوکے ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کے مطابق خرچ کریں. اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا، جو بھی ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے. اللہ نے فواحش کو حرام قرار دیا. تو یاد رہے گی یہ بات، آج کی اس لیسن سے یہ بات یاد رہے گی کہ بے حیائی حرام ہے. تو کوئی بھی بے حیا کانٹینٹ دیکھنے سے پہلے سوچ لیا کیجئے کہ حرام دیکھوں گا تو پھر شیطان آئے گا، اللہ جائے گا، عبادت کی لذت جائے گی،
اور حرام کی لذت آئے گی، پھر نماز کے لیے دل سے شوق جائے گا، پھر ہمارے اندر سستی آئے گی۔ اللہ نے فرمایا حرام ہے، اپنی نظر کو بد چیزوں کو دیکھنے سے روک لو، کہ کسی دوسرے کی نظر بد تمہیں کیا لگے گی، تمہاری اپنی نظر ہی بد ہو چکی ہے، وہ بد دیکھ دیکھ کر تو تمہاری زندگیوں میں خیر کہاں سے آئے گی جو ظاہر یہ چھپی ہوئی ہے، اور وہ بغیر حق کے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ وہ چیزیں شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند یا دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 34۔ ہر ایک امت کے لیے ایک وقت ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ اس وقت سے ایک ساتھ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہمارا تیسرا 8ویں پارے کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ آیت نمبر 35 سے آن ورڈ لاسٹ تک انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔